تعارف اتنا ہی ہے کہ مٹی تو پیدا ہو کے گندگی کا ایک ٹوکرا جنہیں واپس مڑ مٹی ٹر جانا. انسان نو چیریا جاوے تو پخانہ نکلتا ہے یا خون نکلتا ہے اور یہ دونوں پلیت نے. یہ اس مولا کائنات کی مہربانی جے کرم چا فرماوے تو روڑی تے بھی پھل چا اگاوے تو وہی مرضی. تو ایمان دی دولت جڑی ہے یہ صرف عطا ربی ہے. انسان دا نفس دا ہی تقاضا ہے. سرکشی، انانیت، برائیاں، میں جو بھی اپنی انکساری کرانگا اس ہی تکبر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی محفوظ فرما. عزیزان گرامی، پورا دین اسلام اس نفس نو صاف کر کے اللہ اور اس کے رسول دے تابع بناؤ واسطے آیا جہاں نفس کے خدا دا بھی دشمن ہے اور بندے دا بھی دشمن ہے. میری نفس تو مراد ساری اپنی ذات ہے. اساں خود اپنے آپ دے بھی دشمن اور اللہ رسول دے بھی دشمن. اللہ تبارک و تعالی نے انسان دے اندر ایک ایسا حصہ رکھا ہے وہ دل دے اندر کھبے پاسے موجود ہے. اس دا کام ہے کہ شیطانی وسوسیاں نو انہیں قبول کرنا ہے اور پھر شیطان دی انہیں پیروی کرنی. حدیث قدسی دے اندر آتا ہے عاد نفسک فإنها انتصبت لمعادات. بندیا اپنے نفس نو دشمن بنا لے. یہ ہوئی ہے جڑا اللہ فرماؤں ہے میری مخالفت اور دشمنی دے اندر ہر ویلے قائم رہنا. اور دوسری حدیث پا کے چاہتا ہے اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک. سب تو بڑا دشمن تیرا وہی وہ نفس ہے جیڑا تیرے دو پہلوان دے درمیان پیا. اس حدیث نے نفس دی انسان دی ذات نال دشمنی دسی اور پہلی حدیث نے خدا دی ذات نال دشمنی دسی. ہوں اللہ رسول دا دوست وہی ہوئے گا اور اپنے آپ دا دوست بھی حقیقی مانے چی ہوئے گا جیڑا اس بےمان دا دشمن بن جائے گا. میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جدو گل سمجھ آ جائے اس لیے تو آخنا سبحان اللہ، اس تو پہلا نہیں آخنا. کیونکہ میں پھر سمجھا گا انہوں گل سمجھ آ گئی ہے. تھی نہیں آخو گے تو پھر مینو یہ شک رہنا ہے کہ میں سمجھان کی مڑ کوشش کرا گا. تو ایک نقطہ بے لیو اگر بندے دے پلے پہ جائے نا، علمو بس کریو یار ایکو الف تیرے درکار. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والا گیا نا پڑھنے استاد کوٹ. استاد ہونا فرمایا پڑھ فریدا الف. آپ سرکار نو اسے تے حال پہ گیا، لوٹ پوٹ ہو گیا. ہوش چاہے نا تے فرمان لگے الف ہکو ہم بس وے میاں، الف گھم دل خس وے میاں. استاد جی بس مینو الف نہیں روڑ دیتا ہے. اس تو علاوہ ہوں دوسری شاید کی طلب ہی کو نہیں رہی. اگر بے کا سبق کی پڑھا پہلے الف تو پار گول. جڑا بندہ میرے ورگا منہوس ہوئے اس دے پاوے قرآن حدیث کی پئی بارش ہوئے انہیں کتنے فرق پانا. خوش نصیب بندہ ہوئے وہ سیانے فرما نے بارش تے ساری دھرتی تے برابر پہ نا، پر کسی جگہ تے دب اگتی ہے، گھاس گھوس اگتا ہے، کسی جگہ تے گلاب کے فل اگتے. تو دھرتی تے پائی آپ اپنی دعا کر اللہ ایسی زمین بنا دے سارے دل نو جڑا
نبی پاک دی یاد دے بیج نو قبول کر لو. آخو آمین. تو جناب والا اسلامی عبادات اسلامی احکام سارا دا مقصد نچوڑ ایک ہی گل ہے کہ اسے نفس اپنے نو صاف کر لے ہر پیڑی صفت تو. یہ ہر صفت بری ہے. یہ پیڑی صفت کڈ کے یہ اپنے مولا والیاں صفتوں میں رنگ دے جنہوں وحدہ لا شریک آخیا صبغت اللہ. اللہ دی رنگنی رب دا رنگ. اور رب دا رنگ کی ہے؟ رب دا رنگ ہے رب دیا صفت. مثلا اللہ حوصلے والی ذات ہے. کی ذات ہے؟ حلیم ذات ہے. اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی. لیکن سڈے نفس کی صفت کی ہے؟ اصل نے آئے نے میرے اگے بولیا کہ انہوں نے میں سنگھی نہ پاڑ دیا میں وکھی پاڑ کے رکھ دے. بولیا کہ میرے کو ہوں یہ صفت جلد بازی والی کڈ کے حوصلے والی صفت پا لینی. یہ ہوئی رب کا رنگ ہے. میری گل سمجھ رہا ہو کہ نہیں سمجھ رہا؟ رب کی صفت قدیر ذات طاقت والی ذات علم والی ذات ہون دے باوجود رب سونے نو کوئی گانا کٹتا ہے کوئی مندا بولتا ہے کوئی شرک کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے. وہ ذات الٹا اس کا بدلا کیویں کیا دینا ہے دنیا کے اندر انہوں دی ہر ضرورت پوری پیا کرتا ہے. ایماندار دسو میں ہے کہ نہیں؟ مومن کا کام یہ کہ ہوں برائی کا بدلا برائی نہ دے بدی کا بدلا بدی نہ دے. مولا دی طریقے سنت دے چلدیا ہوا برائی دا بدلا اچھائی نہ دے. یہ رب سونے دا رنگ ہے. اسی طرح وحدہ لا شریک مولا جواد ہے. رب آتا ہے رب دے پاک محبوب فرما نے رب دے دونوں ہاتھ سجے نے اور کھلے ہی رہتے ہیں. مومن دے نفس جہا ساڈا یہ چاہتا بخل کنجوسی شوم کنجوس مکھی چوس. ہوں مومن کا یہ کام ہے کنجوس مکھی چوس نہ بنے بلکہ سونے وانگو کریم بنے. اور یاد رکھنا یہ ساریا سفت مولا کائنات دیاں بے مثال نے. اور مومن المومن مرآت المومن کملی والے فرما نے مومن مومن دا شیشہ ہے. مومن مومن دا پہلے مومن تو مراد انسان مومن دوسرے مومن تو مراد رب مومن. کیونکہ اللہ دے نامہ دے وچوں ایک نام ہے اللہ دے اسماں وچوں ایک اسم ہے مومن. اساں مومن اس معنی وچ کہ اساں ایمان لیا کے تے امن وچ آ جاواں گے. اور رب سونا مومن اس معنی وچ کہ ایمان والے نو امن عطا فرماوندا ہے. اللہ سونے دے نام تساں مساجد وچ لکھے ویکھو المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ہاں کئی صفتاں رب سونے دیا توجہ رکھنا ایسا نے جیڑیاں انسان دی شان دے لائق نہیں. انسان اگر انہاں صفتاں وچ آون لگے تو پھر وہ الٹا شیطان بن جاوے گا. وہ صرف خاصا رحمان دا ہی ہے. مثلا اللہ تکبر والا ہے. تکبر دا مطلب ہوتا ہے آپ وڈا سمجھنا. یہ صفت انہوں ہی تھبدی ہے نا جی اتوں کوئی نہ ہو. تو رب کی ذات ہے جہد کا بھی کونی جی ود بھی کونی. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس واسطے متکبر نہیں بننا. کبریائی رب آتا ہے میری چادر جہاں میرے تو کھون کی کوشش کرے گا میں انہوں چیر کے رکھ دیا. اس واسطے متکبرین دا جنہ گاٹا اتنا کیتا ہے نا انہوں کا رب ہمیشہ بیڑا ہی گرد کیتا ہے. اساں نہیں ویکھیا متکبر نو کامیاب ہوتا. پاوے 4 دن دنیا وہ نام سے نعرے مارے مگر اصا وہ سر ہمیشہ وڈیتا ہی ویکھیا ہے. خدا دی قسم کوئی جہازاں سڑ کے مر جاتا ہے کوئی کسی لحاظ نال کوئی کسی طریقے نال.
جنہ بھی فرعون تیرے سامنے میں پانی ڈوب کے غرق کر کے رب نے ماریا ہے. ہاں جی ابو جہل دنیا دا متکبر سی وڈا, مولا کائنات نے ایسی شان وکھائی حضور دے بالکل ادنا جے غلام جڑے سن حضور دے غلاماں دے اندر مولا سونے نے انہاں دے ہتھوں دا سر قلم کرایا ہے. اس واسطے تکبر وہ صفت ہے, خدا ہونا یہ بھی وہ صفت ہے. یہ صفتاں تخلق والیاں نہیں, یہ متصف ہونے واسطے نہیں, یہ محض تعلق واسطے نے. جنہاں وچ رنگیچنے وہ صفتاں نہیں جہاں کملی والے کے اندر مولا نے رکھ چڑیا. بس مکدی گل سے مکاوا جیڑی صفت رب نے اپنے پاک محبوب رکھی ہے, سمجھ لیا جی یہ ہوئی صفت ایسی ہے رب چاہتا ہے کہ مومن سے صفت پیدا ہو گئی. اور جڑا انہاں صفتاں تو باہر ہے وہ ڈنگر ہے. کوئی 4 لتاں والا ڈنگر ہے, کوئی میرے ورگا 2 لتاں والا ڈنگر ہے. یاد رکھنا میری گل, ایمان واد لا شریک کی قسم کر کے آنا, اصل بندہ صفتاں نال بنتا ہے, شکل نال بندہ نہیں بنتا. شکل والوں کے بارے اللہ قرآن فرماتا ہے جنہاں وہ صفتاں چھڈیاں نے نبی پاک سرکار والیاں, انہاں دے بارے اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. فرماتا ہے وہ ڈنگراں وانگوں نے, بلکہ ڈنگراں نالوں بھی پیڑے نے. میں اگلے دن بیلیو کشمیر جا رہا سا, بس بیٹھے تو نال بھنگ دے جناب بہت سارے پودے لگے. میں ویخیا نال دیا بوٹیاں مجھاں گاواں کھادا ہے, کسے دے پتے کوئی نہیں, کسے دے اتنے پروبڑیاں کوئی نہیں, کوئی ادھے کھادے کھڑے نے, بھنگ ساری دی ساری اوی کھڑی ہے. میں آخیا یا مولا یہ کوئی ڈنگر بھی منہ نہیں مارتا. پھر ذہن آیا کہ بڑا سونے ربا جنوں ڈنگر منہ نہیں مارتا 4 لتاں والا آسا نہیں چڑھتے. میں جنہ مرضی بھوکھا ڈنگر ہوے اندر اگے بھنگ پا لو, جی کھا جا تو میرا پھر لا گیا. نال ایک بیٹھا سی باؤ, وہ ڈنگر والی سفت رکھنے والا میرے ورگا بیلی, وہ کہنے لگا جی یہ اس واسطے ڈنگر نہیں کھاندے, انہوں پتا جو کوئی نہیں اس گل کا بھائی یہ جناب نشا ہے تو یہ سرور دینا ہے. میں کیا صحیح تصدیق کی تھی, جی میرے دل چاہیے سی وہ تیری منہ پہ آ گئی. میں کیا چلیا تائیوں تے ایسا جانوراں نالوں پیڈے کہ جانوراں کول عقل کوئی نہیں, ساڈے کول ہے. تے عقل بنیا اکال تو, اکال آندے نے اس رسی نو جڑی جانور دے پیراں وچ مار دیندے نے تاکہ اس رسی نال او جانور کسے پاسے نسے بھجے نہ. وہ عقل تے رب بندے میں رکھی اس واسطے تاکہ ہمیشہ یہ نقصان والی تھاواں تو روک کے رکھے. میں کیا بیلی ہے جانور کو عقل کوئی نہیں, سڈے کول ہے. جانور اس بات نو نہیں سمجھتا کہ ایس بھنگ دے اندر عقل ختم ہوتی. اصا سمجھنے ہاں, وہ نہ سمجھ ہو کے بھی دور رہتا ہے, اصا سمجھ والے ہو کے بھی مکالا ملی کرے. تو مڑ ٹھیک ہے نا, اصا جانوراں تو بدتر ہوئے. اسی واسطے اللہ دے ولی لوگ ہمیشہ اپنے آپ جانوراں تو پیڑا ہی سمجھتے رہتے ہیں. جہاں بندہ اپنے جانوراں تو پیڑا سمجھنا شروع کر دے نا, سمجھ لے وہ اپنے اس نفس نو سمجھ گیا ہوئے. جہاں یہ سمجھ آئے اللہ فرما پاک محبوب فرما نے, سمجھ لو اللہ سونے نے اس نال خیر کا ارادہ فرما لیا ہے. بس سمجھ لیا رب اندر تے مہربان ہو گیا ہے, جنہوں ایس بےمان عیب سمجھ آ گئے. باقی صحیح گل یارا کہ ہر وہ عیب جیڑا دوسرے ویکھے گا نا, اگر تھوڑی جی چاتی ماریے تو اپنے اندر اس تو چوکھا نظر آئے گا. لیکن حضور فرما نے اس نفس دی چال ہے, لوگوں کے اکھ دا اینو تیلا نظر آتا ہے کھ, مگر اپنی اکھ دا شتیر نہیں ویکھدا. یہ حدیث پاک ہے, سرکار فرما نے یہ نفس بےمان جہا ہے, یہ بےمان میں ہی آخیا حضور نہیں آخیا. نفس جہا فرمایا ان چال ہے کہ یہ لوگوں کے اکھ دا کھ ویخ لینا ہے, مگر اپنی اکھ دا شتیر
نہیں ویکھدا پانی نہیں کو یاد رکھنا میں بہ جاؤ جی خلل نہ پاؤ سارے آرام نال بہ جاؤ بالکل جناب ہوں ادھر ادھر کسی نہیں آنا آ جاؤ گے لو جناب ساڈا اسلام سارے دا سارا محض اس واسطے آیا ہے تاکہ اس نفس دی دھلائی کر دے کی کر دے دھلائی کر دے کیونکہ کپڑے جڑے نے انہوں دھومن واسطے دھوبی کول جاوے گا بلیچی لاوے گا صابن 7 قسم کے لاؤندے نے تے تاں جا کے کپڑیاں دے داغ دھبے اترتے ہیں مگر اس نفس دی صفائی جیڑی ہے کسی دھوبی کول نہیں ہوندی یہ صرف اور صرف دھومن والا ہے تے کملی والا محبوب جنوں رب ایسی قربان جاواں اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک فرماوندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ فرماوندا ہے میں احسان کیتا ایمان والیاں دے اوتے کہ انہاں دے اندر میں رسول معظم بھیجیا ہے جڑا میری آیاتاں تلاوت کردے نے اور انہاں مومناں نوں ستھرا تے صاف کردے نے اللہ دیا بندیا غور فرمائے صفائی جہاں رب سونا ذکر کیا فرما ہے یہ صفائی نو کپڑیاں دی صفائی نہ سمجھی یہ صفائی نو مکان دی صفائی نہ سمجھی یہ صفائی نو جناب والا ہے گلیاں بازاراں دی صفائی نہ سمجھی بے صفائی ہوے جڑی صفائی کملی والے نے صدیق اکبر دی کیتی ہے یہ وہ صفائی ہے جڑی مصطفیٰ نے حضرت عمر بن خطاب دی کیتی ہے یہ وہ صفائی ہے جڑی حضرت بلال حبشی دی کیتی ہے یہ وہ صفائی ہے جڑی حضرت اویس قرنی لجپال دی کیتی ہے قربان جاواں جڑا اونٹ چاردا ہوندا سی کپڑے میلے پاندا ہوندا سی میرے کملی والے حبیب فرماندے نے ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب لا يؤبه به لو اقسم على الله لا بره حضور فرماندے نے کئی ایسے بندے نے جنہاں دے والاں دے اندر گرد و غبار پیا ہوندا ہے والا دے اندر گرد و غبار پیا ہوندا ہے مدفون بالابواب جنہاں لوکی دروازے تو دھکا مار چھڑدے نے اپنے نال بہنا انہوں دا گوارا نہیں کرتے کوئی انہوں دی پرواہ نہیں رکھتا مگر کملی والے نے فرمایا انہوں نے کئی بندے ایسے ہوں نے جڑے رب اگے قسم کھا لین یا مولا اصا تیرے کو کم ضرور کرنا ہے رب سونا انہوں دی قسم ضرور پوری کرتا ہے معلوم ہویا ہے وہی صفائی ہے اور واقعی صحیح گل ہے گل سمجھنا لیڑے ہون البداغت من الایمان سادگی ایمان کا حصہ ہے لیڑے ہون میرے تے بلال دی کنڈ پہ آئے ہون میرے نزدیک وہ لیڑے جڑے بلال دی کنڈ پہ آئے نے جنت دیا پوشاکاں نالوں افضل تے او لیڑے جڑے ہومن تے صاف ستھرے میرے وانگوں تے پائے ہومن جناب جی بڑے قیمتی 1000 روپے دے پر آئے ہومن میرے وانگوں کسے کھوتے دی کانڈ تے انہاں لیڑیاں نالوں وہی لیڑے چنگے جڑے داتا دی دربار دے اوتے پے یار وجہ کی ہے گل سمجھنا وجہ یہ ہوئی ہے کہ
کہ جیویں دے کپڑے مرضی پاوے بندہ نہیں بنتا، بندہ بنتا ہے سفتاں نال بنتا ہے. کھوتے دی کنڈ تے زری دی چادر پا دیو تے وہ بندہ بنے گا. اصل بندیاں دا سانو پتہ نہیں رہا بھی بندہ آدھے کنوں نے. اصل سمجھنے بندہ انہوں آدھے نے بڑی وڈی ساری گڈی ہوے، کوٹھی ہوے، بنگلہ ہوے، بندے سجے کھبے ہوتے ہون تے پھر وہ بنتا ہے بندہ. نہ ویکھے میں کدو لینا پیا کتنے دینا وا پیا، انہوں اصل بندہ سمجھنے نہ رب دی بارگاہ اینو بندہ نہیں سمجھا جاتا. مولا دی بارگاہ انہوں بندہ سمجھا جاتا ہے جڑا میاں شیر ربانی وانگو. کلندر اقبال فرماؤں ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی. یا بندے خدا بن یا بندے زمانہ یا بند قربان جاواں. لا دیا بندیا غور فرماوا دولا شریک مولا نے سانو جو دین اسلام دتا ہے مال ساڈے اس نفس نو صاف ستھرا کرنے واسطے دتا ہے. اور بندیا ساری زندگی باتاں کیتیاں گزر جاوے مگر جی اندر دا ویڑا دل والا صاف نہیں ہویا، نفس صاف نہیں ہویا، کیتی کرتی کھوے پائی بیٹھا ہے. تے جی اس نو صاف کر لیا اینو تکبر غرور تو بچا لیا، اینو حرص تو بچا لیا، اینو محبت دنیا تو بچا لیا، اینو شہرت کے خیالات تو بچا لیا، گمنامی پسند کر لے. میرے کملی والے سرکار فرماؤں نے حدیث باغ رب فرماؤں ہے بندیا تو رک کے عمل کر میری خاطر میں تینوں لوکاں اگے ظاہر کر دیاں گا. حضرت بابا بلے شاہ فرماؤں ٹری اتے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساری رات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے. ایک تابی صحابی گئے قبر شریف کے اندر انہوں بعد کسی صحابی نے ویکھیا خواب کے اندر پوچھا سونے دس رب سونے کی کیتا ہے مولا نے مہربانی کی ہے مگر حالات وہی ہو گئے نے جنہوں وال لوگ انگل چک چک کے اشارے کرتے سن. لوگ آتے سن وہ بڑی شہ جانا ویخ کہ وہ برباد ہو گئے نے جنہوں وال لوگ اشارے نہیں سن کرتے نا سمجھتے سن یار ساڈے ورگے کوئی فرق گل کو نہیں اصا بھی بندے ہی آپ یہ بھی اوے کا ہی ہونا ہے یہ کون نہیں اندر کچھ ہے. فرمایا وہی کامیاب ہو گئے. کیوں اشارے اٹھے انگل اٹھیاں تے بندہ آکڑیا تے بنیا فرعون بڑی شہ بن گیا دنیا میں ویکھن نہیں تو برباد کر بیٹھا آپ قربان جاوا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملک شام وال جا رہے ہیں. آپ کی اس لیے بادشاہی سی بادشاہی سی فاروق اعظم دی حضرت عبد الرحمان بن عوف نال نے انہوں نے ترکی گھوڑا پیش کیا آپ بیٹھن دی خاطر سوار کرن دی خاطر. آپ اتنے سوار ترکی گھوڑا بڑا سمے آتا سی. آپ اتنے بیٹھ کے سچ ٹرے تے تھلے اتر گئے. فرمان لگے عبد الرحمان بن عوف یہ کوئی شیطان میرے تھلے رکھ دیتا ہے. میرا دل جڑا ہے وہ بدلن لگ پیا ہے. مینو خیال بہنے بہنے آن لگ پے کوئی میں بڑی شہ بن گیا وا. فرمایا میرے واسطے گدے والی سواری لے آ وہ اندر مینو آج بھی پی دسدی ہے.
سی نہ مردہ شکار کرنے واسطے پوترا ادا گیا کافر بادشاہ سی اگے ویکھیا ایک مسکین بابا لگا پھردا ہے انہیں ویکھ کے ہاتھوں پچھان لیا شکلوں پچھان لیا کیونکہ وہ سچے مسلمان سن انہوں نے ویکھ کے ہی نبی پاک یاد آ جاندے سن اساں تو سانو تو کوئی ویکھے نہ کسے تو سانو یاد نبی پاک کرن یاد کرن دی بجائے تو سانو آندے نے ساڈے نال دے بیلی نے کافر ویکھن سانو تو آندے نے ساڈے نال دے بیلی نے کہڑی فرق والی گل ہے انہاں دا منہ بھی ساڈے ورگا کرتوت بھی ساڈے ورگے جی اسی واسطے اج کل جڑا مسلمان ہوے نا یاد رکھنا وہ تینوں مینوں ویکھ کے نہیں ہوتا تینوں مینوں ویکھ کے کسی کافر ہی ہونا ہے جہے مسلمان ہوتے ہیں وہ صرف محض اسلام دی سچائی ویکھ کے مسلمان ہوتے ہیں ہاں میں تو آخے نہ کسی کی تبلیغ نہ مسلمان ہوتے ہیں اس لیے بس ایک مولا کی مہربانی جس سے ہوئے جو اسلام کی سچائی حقانیت ویکھے کیونکہ حق مذہب ہے سچ مذہب ہے توجہ رکھنا لا قربان جاواں جناب اس بزرگ جدوں ویکھیا سمجھ گیا مسلمان ارادہ ہوا یہ مار دیواں پر بہانہ لبیا کہنے لگا اے بڑھڑیا میرے گھوڑے دی پوچھل تیری داڑھی نالوں چنگی ہے بابا سی وہ جن نے ویڑا صاف کیتا ہوا سی وہ تو سارے جگ نو آپ تو چنگا سمجھتا سی آپ ہی گندا سمجھتا سی سمجھی کھڑا ٹھیک بےمان نو نا ہوں کتوں چڑھتا کہنے لگا بیلی آ تیرا گھوڑا تو یہ مالک ہے گھوڑے دا تو مالک ہے گھوڑا تیرے تھلے یہ تابے دار ہے تیرا جدھر باغ موڑنا لگا جاتا ہے پیا میرا بھی کوئی مالک ہے مینو بھی واگ پائی ہے حکم دی جی میں اندر حکم دے مطابق گیا نہ مڑدا مڑتے میرے داڑی دے وال ہون گے چنگے تیرے گھوڑے دی پوچھل لا لو جے بیلیا میں سرکش رہا تیرا گھوڑا تیری منتا ہے پیا تو پھر یہ پوچھل میری داڑھی نالوں چنگی اور کی لفظ میں کوئی لفظ نہیں کوئی جواب ہے لیکن تینوں کی پتا اس جواب نے اس کافر بادشاہ کے دل دے کی چوٹ لا دیتی کہنے لگا بابا ہے تیری مہربانی تو اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھاؤں لفظ نکلے منہ یہ نیاز مندی کے لفظ نکلے حقیقت بڑے الفاظ نکلے جنہوں میں بناوٹ کوئی نہیں جنہوں میں فصاحت بلاغت نہیں سی سادے جے لفظ منہ چوں نکلے نہیں بادشاہ کہنے لگا ملیا مینوں مسلمان جا کر انہوں جو فقیر نے کلمہ نبی پاک دا پڑھایا ہے وہ دی اولاد دے وچوں مولا کائنات نے عالمگیر بادشاہ چا بنایا ہے وہ بھی مغل سارے وہ اولاد جے مغل بادشاہ جڑے گزرے نے نا یہ اسے بادشاہ دی اولاد نے عالمگیر وہ بادشاہ مڑ گزریا علامہ اقبال فرماؤں ہے
عرب دے اندر حضرت ابراہیم آن کے بت توڑے سن نا اتوں دا عالمگیر سی جڑا ابراہیم آنگو کام کرتا رہا. بلکہ شیخ نور الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرما نے شیخ عبد الحق محدث دہلوی دے بیٹے آپ فرما نے بادشاہ مجدد گزریا ہے عالمگیر بادشاہ جدا کم سی بیلیا قرآن پاک دا نسخہ لکھدا ہوندا سی. سال دے اندر ایک نسخہ قرآن دا لکھدا ہوندا سی ہتھاں نال اونوں لکھ کے ویچنا ویچ کے جڑا ہدیہ ملنا پورا سال اندر تے گزار دینا. آپ دا استاد سی ملا جیون رحمت اللہ علیہ جنہاں نور الانوار کتاب لکھی ہے. عالمگیر بادشاہ دا بادشاہ ایک جناب سی استاد شاگرد مڑ استاد ملا جیون جیسا تے شاگرد بھی قربان جاواں. جدو فوت ہون لگے نا عالمگیر استاد ہوری ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر نو فرمایا پترا میرا جنازہ اس بندے کول کراویں جہدے کول تہجد دی نماز نہ سفرج قضا ہوئی ہوئے تے نہ کدی کارج قضا ہوئی. ملا جیون رحمت اللہ علیہ دا انتقال ہو گیا استاد ہوراں دا. بادشاہ سلامت نے اعلان کر دیتا کوئی ہے بندہ کوئی بھی اگاہ نہ ہو کوئی اگاہ نہ ہو. اخیر عالمگیر کان نال لگ کے نا استاد دے جنازے دے کہن لگے استاد جی پردہ سی مولا تے میرے درمیان اج تو کھول دیتا ہے لے پھر میں آپ تیرا جنازہ پڑھاؤں گا. دیکھے نا مڑ اج ممبر تے بہ کے سونے لفظاں نال ذکر بھی تے پیا ہوندا ہے نا. مینو عالمگیر چٹھی بھیجی مینو روپیے بھیجے نے میں اینے مجمے دے اندر ایڈے اہتمام تے احتشام نال نام پہ لینا. وجہ کی ہے رسول اللہ یار اسی غلام گل تو صرف انہیں سرکار کی غلامی کی اپنا جناب نفس نو مزکا مصفا کیتا ہے. اج انہوں نے ذکر خیر ایسا کرنے شاید کتاباں میں عالم کرتے رہن گے جنہ چر رہی دنیا. ملا جیون رحمت اللہ علیہ دی نور الانوار کتاب جتھے جتھے پڑھی پوے گی عرب دے اندر تے پاویں ایتھے اوتھے اوتھے نال استاد دا ذکر ہوے گا نال پہلے صفحے دے شاگرد دا ذکر بھی ضرور ہونا ہے. ایڈا بھاگا والا شاگرد قربان جاواں اللہ دے بندے توجہ فرما. میں کیا کرنا مولا کائنات نے جڑا سانو اسلام دین دتا ہے شریعت دتی ہو اینو مہر سانو اس واسطے دتا ہے تاکہ سانو ستھرا کر دے پاک کر دے بھڑیاں صفتاں کافراں والیاں کٹ دے شیطانی صفتاں کٹ دے رحمانی صفتاں دے رنگ وچ رنگ دے. قربان جاواں یہ ہوئی انسان توجہ فرما وہی انسان ہے مولا دی بارگاہ دے اندر جڑا مولا سونے دے رنگ وچ رنگیا جاوے تخلقو بے اخلاق اللہ. مزہ نہیں آیا گونج پہ جائے سبحان اللہ. میرے کملی والے حبیب فرماؤندے نے فرمایا رب سونے دے خلق دے وچ رنگے جاؤ. فرمایا تخلقو بے اخلاق اللہ اپنے اندر رب والے اخلاق پیدا کرو رب والے اخلاق پیدا کرو. تے رب والے اخلاق مت تو آکھے میں جہاز تے بہ کے تے ویکھ آواں گا سجے کبے کتے دریا چبیاں مار کے کٹ آواں گا نا. رب دے اخلاق نے اخلاق مصطفیٰ. ہاں قربان جاواں اسی واسطے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تو پوچھا گیا نبی پاک دے اخلاق کی حضور نے سرکار دے اخلاق کریمہ کی سن. عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. فرمایا نبی پاک دے خلق قرآن سے. بولو کی ہے قرآن اخلاق مصطفیٰ دا مجموعہ ہے. تو تین پتہ ہے گل سمجھنا ذرا رب ہے بے مثال تے نظر آن والا نہیں. یا اللہ ہوں تو جو آنا ہے میرے رنگ چ رنگے جاؤ میریا سفتاں چ رنگے جاؤ. مولا ہوں تینوں ویکھیے تے پتہ لگے نا مڑ تیریا سفتاں دا. وہ آندا میں اپنا محبوب جو بنا کے بھیجا ہے کیڑی صفت ہے جڑی نہیں رکھی میں دے. المومن مرآت المومن کملی والے فرماؤندے نے مومن مومن دا شیشہ ہے.
یعنی رب دا شیشہ کملی والے بن کے آئے نے جڑا کملی والے دے رنگ میں چل گیا جائے گا وہ بھی رب دا شیشہ بن جائے گا انہوں ویکھیا ہی مولا یاد آئے گا خدا دی قسم کر کے آنا حضور فرماندے نے فرمایا اللہ دے پیاریاں دی نشانی ہے جنہاں نوں ویندیاں رب یاد آ جائے یاد رکھ اس نفس دیا ساریا شیطانی صفتاں ایکو گل پچھوں پیدا ہوندیاں نہیں دنیا دا پیار دنیا دی محبت سمجھ رہا بندہ ابلیس بن گیا ہے اور جب دنیا دی محبت نکل جاوے آخرت قبر دی محبت آ جاوے اس لیے رب والی صفتاں ہونیاں شروع ہو جاندیاں نے میں نقطے کٹ کر تین دسنا پیا بیج سٹنا میرا کام ہے اگاونا اس مالک دا کام ہے گل سمجھی ذرا اکھ مالی دا کم پانی دینا یار مالی دا کم اے پانی دینا تے پھر پھر مشکاں پاوے مالک دا کم اے پھل پھل لونا لاوے یا یار وہ آتا میری بارگاہ گل سمجھ منجی کا بی سٹ کے نا تو مڑ امید رکھ کے بہ جا انہیں کام میں اگا دینا کی خیال ہے جی منجی کا بی بھی نہ سٹے میرے اٹا روڑے ہی پایا ہون بچ تو آخیا ہنے تیار ہوئی یہ ہنے آئی تے ہنے منجی وڈ کے جنا منڈی لے جائیں گے تو مڑ بولی آئے منجی تو نہیں آنی نا بی سٹ کے تو امید رکھ مولا دا کام ہے مڑ اس بی نو قربان جاوا توجہ فرما میں پیا کرنا وحدہ لا شریک مولا نے یہ جناب والا پورے قرآن حدیث کا نچوڑ دے دیتا ہے مدینے والے محبوب دی زبان تے حضور نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ فرمایا دنیا دا پیار سارے برائیاں دی جہل سارے برائیاں دی ایمان نال دسیا جی یہ گل سچی ہے کہ جھوٹھی ہے کیویں سچی نہ ہوئے کوئی لال کھجور سی سگلے کہہ دے کوئی لال کھجور یار لال کھجور سی اور کل جی سونا پوری ضرور سی یہ ہو سکتا ہے سونا محبوب بولے کیویں ہو سکتا ہے حب الدنیا راس کل خطیہ نبی کریم سرکار نے فرمایا دنیا دا پیار ساریا برائیاں دی جڑ کی میں ایک مثال چ دینا سمجھا مناستے گل ذرا غور نال سمجھنا لخت جگر نالوں بھی کوئی شے ود ہوندی لیکن بڈھی نو کی بنتا ہے اپنے اس یار دے آکھے دے جڑا نسا کے لے جاندا ہے پتر دا گلا وڈی جاندی ہوندی کہ اسی طرح جا رہی سی نا تے بچہ رو پیا تے نال والے آخیا یہ مار چا اتنے یہ تو شور پیا پاندا اس گلا گھٹ کے تو نال ٹر پی وہ اگوں کچھ چکل والا سی کچھ وہ چکل پھرتی سی ہالے انہیں اس بڈھی کا چنگ اٹھا یعنی گلا گھٹیا اس آخیا نام مراد ہے جی اپنے دے نہیں اپنے جمے دے نہیں بنی میرا کی بنی تو میرا کتوں بننا ہی میری کتوں بنے گی جب تو اپنے لختے جگر دی نہیں بنی ہے یہ جڑے بیلی رات نو منہ ڈک کے سڑکوں پہ کھلو رہے ہیں یہاں کہڑی شکل آ رہی ہوں
بولو تو صحیح، یہ دنیا نہیں کھلا رہا ہوتا. اسے بےمان دنیا کھلا رہا ہوتا ہے. پیسے کی ہرس پئی ہوتی، جی رات نو سن مارے تو اسے پیچھوں، جی دھی دا سودا کرے تو اسے پیچھوں. ہاں نہیں کرتے دھیاں دا سودا. کڑی کما کے لایا، جی ان کی عزت تھی چادر جیڑی ہے انہوں پردے تو باہر کٹ کے لایا ہونا تو اسے واسطے لایا ہونا. اور کی شاید جدو یہ شاید ختم ہو جاوے، دنیا دی محبت نہ ہوئے تو مڑتے بندہ اپنی عزت والے جا میلی اکھ ویکھنا ہوتی اکھ کٹ لینا ہے کہ نہیں کٹتا. میں موٹی جی مثال سے دینا، مثلا مسلمان دی دھی بہن واسطے حکم ہے جدو مر جاوے کفن دے 5 کپڑے دے دینے. کنے 2 چادر ہوں نے، ایک کمیس ہوں ایک دامنی ہوں پھر صرف دوپٹہ ہوں. کنے کپڑے ہو گئے 5 مسلمان دی دھی بہن واسطے. لیکن ایمان نال دسیا جی اج جیوندی دے کنے کپڑے نے. میں پاک پتن شریف پاک پتن دے ضلع تقریر کرتا سا پیا، جٹ جے بندے بیٹھے دن میں کہ کیوں بہلی ہو اج کل جیوندی دے کنے نے. ایک بچ جٹ بولے آنگا 1.5 کپڑا رہ گیا مولوی جی. ایمان نال دسو صحیح آنا پیا کہ غلط آنا پیا؟ میں تمہیں پہلو آخیا گل صحیح ہوے تو سر ماریا جی، نہیں تو سر ماریا جی نہیں. کیونکہ ساری قوم نو نیلا سر مارنا ہی آتا. ایک بندہ سی انہیں رچ نو سکھایا سر مارنا. ان برخا کو آ کے لے گیا کپڑے کی دکان سے، دکاندار نو کہن لگا میری گڈی بیٹھی ہو تو مینو 20-25 تھان دے نا، میں بخا کے آنا. وہ تھا کہ بسم اللہ چکو جی، اس پانڈ بننی تو موڈے تے رکھی. تو ہوں انہیں تو سکھایا سی نا سر مارنا. دکاندار انہوں نے پوچھا بی جی کتنے گیا ہے؟ بابا جب چیر لنگ گئی نا تو واپس کتنے آنا سی. انہیں آخیا بی بابا این چیر ہو گئی ہے تا سر کا سائی کتنے گیا؟ اس مڑ چ اس 2-3 بار یہ نہیں کیتا نا. اس آخیا کھانا خراب ہوے سر مار دی بول دی کونی بھائی ویکھا نے صحیح ہے کہڑی بلا. انہیں برخا چایا نکلا رچ وہ جناب دکان چھڈ کے نس پیا. ہاں جی وہ پچھوں ہو گئے نس پیا بیلی بھی ہوں نسیا جاتا ہی وہ بڑیا تو انہیں پانڈے کو چک لے. یہ بیلیاں جی سائیاں رچ نو سر مارنا سکھایا سی نا، سانو بھی سر مارنا ہی سکھایا گیا. جس کنجرا دی فلم لگی ہوگا تو مڑی سر ماشاء اللہ. جی کوئی جھوٹ بولے تا بھی سر مارنا ہے، جی سچ بولے تا بھی سر مارنا ہے. مگر نہ اس سر نو نہ ماری جاتا ہے. سر کا جڑا رب رکھا ہے یہ اندر جی مغز ہوے تو یہ اسی جگہ تے جھکا جتھے جھکن نال ملتا ہے وفا. قربان جاوا توجہ فرما لا دیا بندے کپڑا رہ گیا ہے. مڑ میں آخیا میں جب جیوندی جو 5 کپڑے چ نہیں لانتی تو ڈیڈے چائی پھرتی، ہوں جب مر جائے یہ ضرور لکاونا. کی خیال مری نو 1.5 کپڑے سٹیے گے. میں نے کہا مولی جی عورت مر جائے غیر بندہ منہ ویک سکتا؟ میں کہ نہ مری دا نہیں ویک سکتا، جیوندی دا ویک سکتا. یہ ساری عقل کہ ماری. اکبر الہبادی فرماؤں ہے نا بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت ملی سے کر گیا. آدھا میں ویکھیا نے بڑیاں جاندیاں سے مسلمان دیا بے پردہ منہ کھول کے. ہوں منہ تو بھی بڑا کچھ کھلیا ہوتا ہے نا، اس نے منہ کھول کے جاندیاں پہ میں آخ غیرت ملی ہے سی غیرت مند بندہ وہ آتا میں ویک کے زمین گڈ گیا میں مر تاں گا وہ ساری دھی بہن پہ جاندی. میرے ورگے بغیرت ہونے تو بڑا اڈیاں چک چک کے ویکتے ہیں نکلی پچھی دیا وہ ہوردی ویکد پیچھے ہوں ہو ویکد. ہاں یہ اصول ہے. میرے قبلی والے فرما نے تسا پاک دامن رہو تڈیاں گھر دیا بھی پاک دامن رہن گیا. مستفا دا فرمان ہے افو تائف نسا حکم تسا پاک دامن رہو تڈیاں عورتیں پاک دامن رہن گیا. تسا اپنے والدین نال نیک سلوک کرو تاری اولاد تے نال نیک سلوک کرے گی. ذرا سبحان اللہ. باہر صورت میں کیا کرنا اللہ دیا بندے دنیا دی محبت ساریا برائیاں دی جڑ دے آخرت دی محبت ساریا اچھائیاں دی جڑ. جی
جس جگہ تے دنیا دی پیار تے محبت دی تعلیم دیتی جاوی نا سمجھ لوی وہ ساری برائیاں دا مرکز ہونا ہے. اور جس خانقاہ درویش دے کول آخرت دی محبت سکھائی جائے سمجھ لوی ہر نیکی اتوں ہی لبنی ہر خیر اتوں لبنی ادب بھی اتوں لبنا ہی ادب خدا دا اتوں لبنا ہی مستفا دا اتوں لبنا ہی صحابہ دا اتوں لبنا ہی ولیاں دا اتوں لبنا ہی ماں پیو دا اتوں لبنا ہی وڈے چھوٹے دا اتوں لبنا ہی. ہاں جی جناب والا سارے آداب بھی اتوں لبن گے اخلاق بھی اتوں لبن گے انسانیت اتوں لبے گی ہمدردی اتوں لبے گی ساریا چنگیاں صفتاں اسی در تو لبن گیا جس در تو آخرت دی محبت لبے گی. جتھے درس ہوئے نا سیدھے ٹکر لبن دا یہ درس ہوئے کہ گلیاں ہو جان سنیاں مردا یار پھرے اجرے شاہ مقیم دی ایک جٹی جرد کرے تو وہ آخے بس میں مر جائے ساری دنیا تے ہر شاہ میرے کو آ جائے تے سمجھ لے سیدھا ٹکر یہ جناب سمجھ لے میری جیوتی جہنم ہے وہ بندہ جیوندا ہی جہنم ہے. خدا دی قسم کر کے آنا اس کو انسانیت دی ہوا بھی کدی نہیں آ سکتی. انسانیت دی ہوا اس بندے کو آئے گی جڑا بندہ ظاہر باطن میرے کملی والے دا نمونہ بنیا ہوئے. اس واسطے علامہ اقبال ایک گل کی آیا اصا درود شریف نعتاں پڑھنے آنے نہیں کریے درود یہ وہ مگر ساڈا اندر ظاہر رنگ ہوتا مستفا دا نہ باطن رنگ مستفا دا ہوتا ہے. تے اقبال کلندر لاہوری فرماؤں ہے فرماتا چوں بنامی مصطفیٰ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. قربان جاوا توجہ فرماؤ اقبال فرماؤ نے عشق کہتا ہے او جھلیا پہلا اپنا ظاہر باطن مصطفیٰ دے رنگ چلنگ دے مڑ ایک والا جو درود پڑے گا وہ بھی مصطفیٰ دی بارگاہ وچ قبول ہو جاوے گا. رنگ محمدی چڑھا رنگ وہ صحیح کسے آخیا کونی رہن دیو یہ ون سمنیا جنسا اس دنیا چ ہے. ہاں جی یہ کوئی نہیں ایسے دنیا سر زمین دے کیکر بھی ہوتے ہیں گلاب دے پھول بھی ہوتے ہیں کوئی کنڈے لاندے ہیں کوئی کچھ کرتے ہیں کوئی دھتورے دھتورا جنس جیڑی ہے نا ان کا کم ہے شتونگڑیاں وانگو ٹا ٹا مٹا جڑا بندہ جڑا ہوئے نا جس نو اللہ نے بنایا ہوئے گلاب دا پھول اندر بیٹھو کہ چنگی خوشبو آنی شروع ہو جائے ذرا آخو چا سبحان اللہ. ہاں یہ کوئی شاید انسان نے سارے اندر ہاں جی کئی آخر فلما والے جڑے نے وہ جھوٹ والے بیلی تین پتا ہے نا وہ جنہوں نے وہ دنیا دی محبت کے پیچھے اپنا ایمان ویچیا ہوتا ہے وہ جی میں انہوں آدھے جانا میں کرتا جانا انہوں آخر اس بڑھی نو ماں بنا لا وہ آتا ٹھیک ہے جی اگلی فلم میں دھی بنا لو آتا ٹھیک جی اگلی فلم میں چلو روٹی بنا لو آتا ٹھیک ہے جی اگلی مشوکا بنا لیا آتا ٹھیک جی لکھ لانا پہ ایمان نال دس جنہوں ماں آخیے مڑ مشوکا بڑی کریے میری گل نہیں سمجھا وہ بولتے صحیح جب تیرے میرے سامنے ہر ویلے یہ منظر رہنے تو مڑ ساڈے کوئی شرم آیا رہن گے
شاید جھوٹ مولوی ایک جھوٹ بولے نا، ایک جھوٹ مولوی صاحب، مولوی مسیح سے نہیں رہ سکتا، یہ پیچھے نماز ہوتی نہیں، وہ جھوٹا مولوی کل جھوٹ بولیا جھوٹا کا ڈبا 20,000 کا خرید کر کے گھر چ لے آؤں گا. فلم تے ڈرامہ آدھے، ڈرامے کا مطلب کی ہوتا ہے؟ آدھے نہیں فلانا بڑا ڈرامے باز ہے کہ نہیں آدھے؟ معلوم ہوا یہ مطلب ہی جھوٹ ہے. اور باقی خون بناوٹی بندے باہر رومن کے پے مراد مکالا ملی کھڑا کسے تباہی نہیں پھیری، وہ خون بناوٹی وہ کراشن کو بناوٹی، وہ جیڑی قوم چلی تصویر پاگل ہوئی بیٹھی ہوئے، انہیں کیوں محمد عربی تو منہ نہیں پھیرنا؟ مینو قسم وحدہ الا شریک دی، جس قوم نال وحدہ الا شریک مولا خیر دا ارادہ فرماوے، دونوں جہاناں تے رحمت فرماوے، انہوں سچ نال پیار ہو جاتا ہے، محمد اپنی عربی دا حبدار ہو جاتا ہے. ایک مسئلہ پوچھتا کہ مولوی جی دسو جھوٹا مولوی ہوئے تو پیچھے نماز ہو جاندی؟ میں کہ جی پیچھوں لائن ہی جھوٹیاں نہیں لگی ہو تو مڑ ہو جاندی. جی وہ ضرور وہ جو فرشتے جھوٹے نہیں امام جھوٹے ہونے، سچے نہیں امام سچے ہونے. پیچھوں جھوٹے ہونے امام سچا ہوئے نہیں کھلو سکتے. امام مسلم نماز پڑھائی سی جھوٹے سن کھلوتے سن پہ جاتے وہیں پہ جاتے وہیں پہ جاتے. معلوم ہوا سچیاں دے امام سچے ہوتے ہیں. یہ بھی تو سارے کام جھوٹ ہی، یہ بھی تو دنیا کی محبت ہی کراؤں ہے نا. اللہ فرماؤں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرماؤں ایمان والے تے روزے فرض کیتے نے جی پہلے دے کیتے سن کادے لئی یا مولا لعلکم تتقون، اس واسطے کیتے جے تاکہ پرہیزگار بن جاؤ. یا مولا پرہیزگاری نال کی تعلق ہے؟ بزرگ فرماؤں نے جدو ڈھڈ رجدا ہے اس لیے ہاتھ پیر بندے دا بدن بھوکھا ہوندا ہے، گناہاں دی بھوکے نو لگ جاندی ہے، یہ پھر منہ ماردا ہے ہر پاسے. جدو یہ ڈھڈ بھوکھا ہوئے تے پھر یہ بدن رجیا ہوندا ہے گناہاں تو، پھر کسے پاسے منہ نہیں ماردا. خدا دی قسم کر کے آنا تائیں اللہ دے پیارے جناب جڑے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو جنہاں نے اپنے نفس نو ستھرا کیتا ہے، سال سال انہاں لوکاں نے کئی سال جناب جنگلاں دے اندر رہ کے انہاں بھوک برداشت کیتی ہے، پیاس برداشت کیتی ہے، کیونکہ نفس بے ایمان کسے خنجر تے چھری نال نہیں مردا، اے مردا ہے تے بھوک دے خنجر دے نال مردا ہے، پیاس دی چھری دے نال مردا ہے. اینوں نیندراں دینا پیندا ہے جنہ اینوں بے قرار رکھیا جاوے، جنہ اینوں بے چین مولا دی خاطر رکھیا جاوے، انہاں اے جناب والا ستھرا ہوندا تے مردا ہی جاندا. جنہ اینوں سکون دتا جاوے گا تے قرار دتا جاوے گا، انہاں فرعون بندا جاوے گا تے بندیاں دا برا سوچے گا، انساناں دا گلا کٹن دا سوچے گا، اے جناب والا حیوان بن کے تے رب نو بھلا دے گا. مینوں وحدہ لا شریک دی قسم ہے، اس واسطے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جننے بھی فقیر درویش ہوئے نے، جننے بھی مومن ہوئے نے، جنہاں نے دنیا نو انسانیت دے درس سکھا دیتے نے، وہ نہیں سکھائے نے جنہاں نے اپنے ٹھڈ نو اپنے آپ خالی رکھیا ہے. انہاں کملی والے سرکار دی شریعت مطہرہ دے آپ نو چلایا ہے، پھر اس نفس نو ماریا ہے، اس بھڑے نو ماریا ہے، اینو بھوک دے نال تے انیندرا دے نال ماریا ہے انہاں لوکاں نے. تا جا کے خدا دی قسم دنیا نو سکون دیندے نے جڑے آپ بے سکون رہندے نے. آپ بے سکون رہنا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نو قربان جاواں جنہاں دے دور خلافت دی مثال بنی ہے. حدیث روایتاں دے اندر ہوندا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت سن. ہاں جی جناب جدو آپ بادشاہ وقت بنے تے جناب بکریاں تے جناب بگیار جڑے نے وہ لوکاں دے کٹھے چردے پھردے کھاندے پھردے ہوندے سن. ہاں جی بگیار منہ نہیں سی مار سکدا ہوندا بکری نو. ایک تہوار ہویا جدو آپ دا انتقال ہو گیا، دنیا تو رحلت ہو گئے،
بکریاں دے چروایا نے ویکھیا بگیاڑ بکری نو سنگوں پھڑ لیا ہے، کہن لگے لگتا ہے عمر بن عبد العزیز فوت ہو حضرت عمر دا دوترا فوت ہو گیا ہے، جی وہ جیوندا ہوں تو انہیں منہ نہیں سی مارنا. ہائے ہائے ہائے. اور واقعی اللہ دی قسم کر کے آنا یہ جانور پچھاڑتے ہیں، جہاں اپنے رب نو پچھانے نا انہوں سارے جانور پچھاڑتے ہیں. ہاں من خاف من اللہ خوف اللہ کل شیء منہ. کملی والے فرما نے جڑا رب تو ڈردا ہے نا اللہ ہر شے نو اندے تو ڈراؤندا ہے. جڑا رب تو نہ ڈرے دنیا دی ہر شے تو رب انہوں ڈراؤندا ہے. حضرت اس میں تمہیں موٹی جی گل سمجھانا ہے. سخی سرور ہوئے نے تیرا غازی خان دے علاقے آپ نے زندہ کرامت کونجا جاندی ہون نا کونجا تھلے کھلو کے آخو کونجا نہیں کونجا سرور پیر سخی دا پھیرا پائی جاؤ وہ اتے ہی طواف شروع کر دیں. ہوں آزما کے ویخ ل میں ہزار بار آزما ایک بار نہیں. اسی دریا کے کنڈے تے رہن والے لوگ ہاں ہزار اصا ایویں چھیڑخانی کرنی کونجا لنگنا اصا آخر کونجا نہیں کونجا پیر سرور سخی دا پھیرا پائی جاؤ. خدا دی قسم کر گیا نہ انہیں اتنے کلو رہنا جنہیں چیر سا بند نہ ہونا انہیں آگاہ نہ جانا. جانور کیوں پچھانی کھڑا ہے؟ اس واسطے کہ یہ رب نو پچھانی کھڑا ہے. ہائے 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 پچھاڑن والی شہر نو پچھانی کھڑا ہے جی پچھان رکھنی سی اصل انہوں جو پچھاڑیا سو تو خدا ہونے انہوں آخی کھڑائی شابش پچھان. وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نو دن نو فیصلے کرتے رہنا رات ہونی وہ کپڑے لا کے رکھ دینے دن والے کپڑے لا دینے. ایک بکریاں بھیڈاں دے والاں دا جبا رکھیا ہویا سی اس جبے نو پا لینے گل دے اندر سنگل پا لینا آخر مولا کریم مجرم تیری بارگاہ وچ آیا یہ معاف کر دے. پہلا مجدد حضور دی امت حضرت عمر بن عبد العزیز ہے. پہلا مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز ہوا. یہ حال ہے. قربان جاوا خدا دے بندے میں جن بھی صحابہ دی زندگی تابعین تبع تابعین ولیاں دی زندگی دا مطالعہ کیتا ہے مینوں یہ نظر آ جائے کدی روندا ہے پیا کدی اتھرو پیا وگاندا ہے کدی سجدے وچ پیا ہے ہر ویلے ڈردا ہی پھردا ہے. مگر اج اساں ویکھنے ہاں میں جنوں ہی ویکھاں وہی میرے وانگو آندا میں جنتی ہوں میں بخشیا ہوں میں حضور دا عاشق ہاں. یہ سارے کام جڑے اساں یہ گلاں کرنے آ پے کافراں دیاں سنتا طریقے نہیں. حضور دے آمن تو پہلا کئی انج دے کافر گزرے جڑے آپ جناب والا ایویں سمجھتے سن. وہ آدھے سن اصا اللہ دے دوست اصا نبیاں دی اولادا وا سانو کی ہونا اصا بخشے بخشوایا ہاں جی انہوں دے طریقے تے اصا چل پے. مینو کملی والے دے صحابہ دا طریقہ ہی کوئی نظر آیا ہے. وہ بیلیو ہمیشہ مولا تو ڈرتے ہی رہا جے. جس قوم برباد ہونا ہوگا نا وہ سمجھتی اسی جنتی ہیں جدت رب رحمت فرمانی ہوئے اس ہمیشہ مولا تو ڈرتے رہتے ہیں. کی پتا جہنم جانے کہ جنت جانے کرتے بھی سارا کچھ نہیں. یاد رکھنا میری گل. ہاں آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کوئی ہے گل کرنے والی کہ اس مائی دے لال دے کول بھی کوئی نیکی رہی ہونی ہے. آپ دے بارے حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب بارے شریعت دے مصنف آپ کے شاگرد نے فرما نے آلہ حضرت دی بارگاہ وچ ساری زندگی دنیا دا ذکر نہیں چھڑیا. میں کہنے لگا جی بادشاہ جا رہا سا ٹیکس لے تقریر کرنے نال باہو قسم دے بندے بیٹھے سن. مول صاحب دنیا تے مسلمان نو چھڈن دا حکم تے نہیں. میں کہ جی بالکل تساں دنیا چھڈن دا مسلمان دے دنیا چھڈن دا تساں مانا نہیں سمجھدے. کی میں کیا پہلی شاید اسلام آتا ہے مسلمان دنیا ہاتھ چ رہے دل چ نہ آئے. ایک دوسرا ناجائز طریقے کماونا لعنت. تیسرا ناجائز کم تے لاونا لعنت. تین چیزاں اسلام آخر. وہ نال ایک بیٹھا سی آندا جی گل تو اتے ہی آ گئی. ناجائز طریقے جب نہیں کماونی تو مڑ گزارے والی ہونی ہے نا. آلہ حضرت فاضل بریلوی جڑا سارا کچھ کر گیا دنیا
جہد عشق رسالت دیا مثالاں دنیا پہ ملتی وہ آلہ حضرت فرماؤں نے کریم اپنے کرم کا صدیقہ کریم اپنے کرم کا صدیقہ لئیم بے شرم کو نہ شرما تو رضا سے حساب لینا تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اللہ دی بارگاہ چرد کرتے ہیں کریمہ تینوں کرم دا واسطہ میں کمینے نو لئیم آدھے نے کمینے نو آپ فرماؤں نے میں کمینے نو نہ شرماوی تو کسے ہو رضا کو حساب لوی میں رضا بھی کسے گنتی چاہے وا یا مولا میرے کو حساب لینے میں تو بے حساب آدھے نے گنتی یا مولا میں تو کسے گنتی اچھی کوئی نہیں جنہ سارا کچھ کر گئے نے جنہ دے دنیا تو رحلت کرن لگن تو استقبال مصطفیٰ فرما غازی علم دین شہید نو دیکھو سونے دے نام تے دنیا دی محبت کٹی سو نا تے سونے دی جو محبت پائی سو تے چھال موت دے گھر چماری سو کیونکہ فاسق ساڈے ورگے موت تو ڈرتے ہیں کتنے موت دے گل لگتے ہیں پر عاشق دا کم ہوتا ہے فاسقاں دے کول موت آپ آندی ہے عاشق خود موت دے گل پی جاتا ہے آ جا نہیں پھر آ جا سرکار دے نام تے مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم مقتل کی طرف شوق نال کہتے مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم مقتل کی طرف اب چلتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے واری ہوتی ہے سرکار ہوتے اس وہ آدھے نے کچھ بھی نہیں کیتا کہ ایسا جو مکالا ساری زندگی میں لیا ہوتا ہے آنے بخشے بخشو ہے جنت ساری پکی جی جہنم جانا تو مولوی مولوی جی جنت ساڈے جہنم جانا ہے تو جانا ہے کہ تصا جانتے جاؤ اصل تو مڑ جائے لو اصل کتنے جانا جہنم میں کہ واہ جی یہ تو ہوں پتہ لگا بھی جنت جان کا طریقہ ہے جہل رہو کی رہو جاہل رہو تو جو مرضی آتا جی کار گزرو جن مکالے مال سکتے ہو ملو تو مال کے سیدھا جنت جاؤ میں کہ واہ جی واہ یہ تو مینو تو یہ سوا لاکھ نبیاں کوئی نبی نہیں پیا دستا جہاں نہیں آخے بھی جہل رہو تو جنت ملے گی تو ہوں کوئی نواں نبی کھڑو جہاں آخے لو بھی ویلی ہو جو مرضی آتا جی کرو تو سیدھی جنت جی نہ سوا لاکھ نبی ایک ہی تعلیم دے دے اللہ فرماتا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ مزہ نہیں آیا گونج پہ جائے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میں جن بھی نبی رسول بھیجے نے انہوں دا مقصد صرف یہ سی تاکہ اللہ دے اذن دے مطابق انہوں دی گل منی جاوے حکم منیا جائے انہوں دے پیچھے چلیا جائے رب آتا میں تو رسول بھیجے اس واسطے نے میرا تو مقصد ہی ہوئی ہے یہ تو اور مقصد اپنی طرفوں گلی کھڑے ہو گے کہ میں رسول بھیجنے سیدھا تو مکالا ملو تو رسول تمہیں جنت لے جان گے یہ تا مقصد ہے اللہ تعالیٰ میں رسول بھیجے اس واسطے نے جی میں آخر انج چلو گے تو جنت تاری ہوے گی بہلیا تینوں روزہ جڑا اصل رکھنے ہیں نا تو رکھا گے اس کے شرائط بڑے نے شرائط بڑے نے ہر حکم شریع دے شرطاں تے آداب نبی پاک دی شریعت نے واضح کر دیتے ہیں لیکن سانو سمجھ نہ ہوئے تو مڑ ہور گل ہے اے سرکار دا روزہ مبارکے دی حکمت یہ ہوئی ہے تزکیہ نفس گناہاں تو
بھوک دی وجہ نال بندہ دا نفس کمزور ہوئے تے پھر بندہ گناہاں تو بچے. تے اس کے اندر ہور بھی حکمت شاید ہے کہ جے تو رمضان دے مہینے وچ ایک ٹائم دی نہیں کھانا تے گزارا کر لینا ہے نا تے مڑ ان چا کریا کر کھا امیرا یہ گزارا ہی سمجھ لے تے سال پورا وچوں بچا کے تے اللہ دے غریب بندے نوں دیا کر. مہینہ گزارا ہو جاتا ہے تو باقی سال نہیں ہو سکتا. گل سمجھنا ذرا. ہوں یہ واسطے شرطاں کی نے موٹی جی شرط ہے. عام روزہ تسی اسی سمجھنے ٹھڈ بکھا ہو گئے کھانے پینے تے صحبت تو تین چیزاں تو بچیے تے کی ہویا روزہ تین چیزاں تو بچنا. یہ واسطے شرطاں اگوں یہ نے کہ حرام کام شریعت دے بے حیائی غیبت گلا انہاں ساریاں تو بچے تے پھر روزہ ہے جس دا اجر ہووے کہ آنا اجزی بہی رب فرماوندا ہے میں بدلا دیاں گا خود فرشتیاں نو نہیں آکھنا تساں دیو میں خود جزا دیاں گا اس بندے نو جیڑا بندہ روزہ میں وانگو رکھدا ہے پر بے حیائی دے سکرین بھی ویکھدا ہے تے جناب دگڑ بگڑ بھی کری آوندا ہے رگڑ بگڑ بھی کری آوندا ہے سٹی آوندا ہے جو آوندا ہے پیا کھائی پی آوندا ہے تے نہیں ویکھدا غریب دا مال تے نہیں ویکھدا حلال تے نہیں ویندا حرام. ایہو جا بندہ جیڑا نبی پاک سرکار دی شریعت دے حرام کیتے کما تو نہیں بچدا حضور خود فرماوندے نے اس بندے نو بھوک پیاس تو سوا کچھ نہیں لبدا قیامت نو اجر رب دی بارگاہ وچوں اینو نہیں ملنا. میرے سامنے میں حدیثاں پڑھا تو وقت لگ جاوے گا. بیہقی شعب الایمان پئی حدیث کی کتاب مشکات شریف دیکھ لے بخاری شریف دیکھ لے سیاستہ دیکھ لے. سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار شام دا ٹائم ہویا دو بیبیاں روزہ رکھیا سی تے اینی بھوک پیاس انہاں نوں لگی تے وٹ پیاں کھان. حضور دی بارگاہ وچ بندہ بھیجیا حضور سانو اجازت دیو روزے افطار دا ٹائم ہو گیا. آپ نے فرمایا انہاں رکھ انہاں نوں روزہ کدوں ہے انہاں نوں روزہ کدوں ہے حضور انہاں تے رکھیا ہے. فرمایا حلال تے رکھیا سی حرام تے کھولیا. حضور کیویں فرمایا آپس بہ گئی نے تے جو گلے سن او کیتی لگی آئی نے نہیں فلانی انج نہیں فلانی بڑی نام را دیا فلانی بڑی انج اتری گا اون دے گلے گوانڈڑیاں آنڈڑیاں دے کر کے نا تے فرمایا انہاں اپنے بہناں دے کھادے نے گوشت. حضور گوشت کھا لے نے فرمایا ہاں انہاں نوں جا کے آکھو گا الٹی کرن. الٹی کیتی تے کالا گوشت اینا نکل آیا منہ دوواں. فرمایا ہے گوشت کھادا نے اپنی بہنوں نے. لیا یہ روزے دیا شرطاں نے کہ حرام تو بچ بھوک پیاس جڑا حلال گل سمجھنا حلال تو بچ کے تو روزہ بنیا کھڑا ہے. روٹی کی ہے حلال ہے کہ حرام ہے؟ پانی یہ ساری چیزاں حلال. حلال تے چھڈی کھڑا ہے حرام نہیں پہ چڈنا. میں تو حیرت آتی ہے سانو رب بات شریک دے ایک حکم دے پیچھے انہیں آخر روزہ رکھو بھائی روزہ رکھو روزہ رکھیا حلال دتا چھڈ مولا دے آخے دے وہی رب پہ آدھا حرام چھڈ دے وہ نہیں بچڑ دے. روزہ کیسا عجیب یا اے حکم کیویں منی کھڑے ہیں. یہو جہ روزے والے بندے نو قیامت نو روزے نہ رکھن دے پھڑیا تے نہیں جانا لیکن ثواب نہیں لگی. ثواب اسے بندے نو اجر اسے بندے جنت اسے بندے نو جزا اسے بندے نو. جیڑا بندہ نبی پاک سرکار دے دسے ہوئے حکماں تے چلے تے حرام کما تو بچے. یہ نہ بھی ادھر روزہ رکھی کھڑا ہے تے سویرے سویرے حمام وچ وڑ جاوے کی جا کے ذرا کروڑ کے منی تاکہ صفائی ہو جائے. یہ صفائی تیرے ایمان دی منہ دی صفائی نہیں. صدقے جاواں اس منہ دی صفائی تو جڑی حضور دی سنت نعوذ باللہ صاحب پی ہوندی ہے تے اے سمجھی کھڑا ہے صفائی پی ہوندی ہے جی ایمان دی صفائی بے لیا صفائی ہے سی تے حضرت صدیق اکبر دے منہ مبارک دے اور صفائی ہے صفائی ہے. ہاں میں تے آنا وہ منہ کوڑے کرکٹ نالوں بھی پیڑا ہے جڑا اے سمجھے میں داڑھی موڑ کے صفائی پہ کرنا. جو لوگ صبح روزہ رکھتے ہیں روزہ کھولنے کے بعد
پھر فلمیں ڈرامے اور گانے وغیرہ سنتے گاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہی تو دسن دیا بھی بھوکے مرن رہے ویکھے نا تیرے سامنے جو حدیث پاک سرکار دی ایک نہیں میں کئی سنا سکنا وا لیکن صرف ایک ہی حضور دی سرکار دی حدیث پاک سنا دینا. میرے کملی والے سرکار نے فرمایا اذا لم يدع الصائم قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. فرمایا جدوں روزے دار بندہ جھوٹی گل نہ چھڈے جھوٹ تے عمل نہ چھڈے جہالت نہ چھڈے فرمایا اس دے روزے دی اللہ نو کوئی لوڑ نہیں. دوسری حدیث فرمایا رب قائم حظو من القيام السحر ورب صائم حظو من الصيام الجوع والعطش. فرمایا کئی رات نو کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے ایسے ہوندے نے جنہاں نو سوائے جناب جاگن تو کچھ نہیں لبدا اور کئی روزے دار ایسے ہوندے نے جنہاں نو روزے تو سوائے بھوک پیاس تو کچھ نہیں لبدا. ہاں جی وہی بندے نے جڑے جناب والا چھڑ دے نہیں برائی. ہاں جی رب سونے دے جناب حرام کیتے کماں نو ویکھی جاندے نے پے کری جاندے نے پے. ہو جائے بندے خدا دی قسم کر گیا نا جناب رات نو جاگن تے رب دی بارگاہ وچ ستے ہی ہوندے نے جاگے نہیں ہوندے. اور میرے نبی دی شریعت تے عمل کرن والا خدا دی قسم رات نو سو ہی جاوے مولا او دی مڑ وی عبادت لکھدا رہندا ہے. تھی آدھے بولو جڑے اگے بیٹھے ہاتھ کھڑے کرو. اچھا انہیں سمجھا بھی جڑے اگے بیٹھے. اچھا اچھا اگے یعنی تانگ ہوئے بیٹھے جڑے. اچھا اچھا لنگر ٹھنڈا ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. دو تر دن رہ گئے روزے رکھن ٹھنڈ پار لو پھر اگے بھوکا رہنا. ہاں ہوں پار لو خدا کرے ساری دوزخ بھری جائے. آخو آمین. بڑا بڑا دوزخ ہے نام مراد. ہاں یہ جدا بھر گیا نا انہیں بیڑا تر گیا. یہ بھر جاتا ہے صرف این واسطے چاہیے. حضور فرما نے مومن ایک آندر وکھانت پڑتا ہے تو کافر ستے پڑتا ہے. ستے آندرا پڑتا ہے. جہاں بندہ اس نبی پاک سرکار جنہوں اپنے قبر دی فکر پی جائے انہیں پڑ جاتا ہی مان. ہاں
نہیں پڑتا ہے دوزخ تے صرف اس تے نہیں پڑتا جنوں صرف یہ دنیا یاد ہے کافراں وانگوں انہوں کوئی پتہ نہیں مار کے بھی جانا ہے نہ مراد نو بھی کی بننا ہے اتنے حساب کتاب ہونا ہے عذاب ہونا ہے کہ